الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دوستوں اور بزرگوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء اکرام، ابھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے آپ مدرسے کی اہمیت اور مدرسے میں پڑھانے والوں کی اہمیت اور مدرسے میں پڑھنے والوں کی اہمیت سن رہے تھے۔ ہمیں کوئی لمبی بات نہیں کہنی ہے، ہمیں کہنا صرف یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے ملکوں کی طرح نقصان کے احوال پیدا ہوں اس سے ہماری حفاظت فرمائی، اور حفاظت کا ذریعہ یہ مکاتب اور یہ مدارس اور یہ دارالعلوم ہیں، اور ہماری حفاظت کا ذریعہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کی اتنی ضرورت ہے، جب انگریز کی یہاں حکومت قائم ہوئی تو انگریز نے یہ فکر کی کہ یہاں کے علماء کو شہید کر دیا جائے، قرآن کو نذر آتش کر دیا جائے اور اہل اللہ کو چن چن کے ختم کر دیا جائے اور عیسائیت کو عام کر دیا جائے، یہ ملک عیسائی بن جائے۔ اس وقت ایک جماعت حضرات علماء اکرام کی اٹھی اور انہوں نے مقابلہ بھی کیا، اور مقابلے کے ساتھ ساتھ یہ مکاتب کا جال بچھایا پورے ہندوستان میں۔ میدان میں مقابلے کے لیے بھی آئے، اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ شاملی سے دلی تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت پر کوئی نہ کوئی عالم پھانسی کے پھندے میں لٹکا کر شہید نہ کیا گیا ہو۔ جان کے نذرانے بھی پیش کیے اور مکاتب اور مدارس کا جال قائم کیا، اور پھر ان کی اس محنت سے اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ آج مسلمان اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنی شریعت پر قائم اور باقی ہے۔ ہم ان مکاتب کو معمولی سمجھتے ہیں، دوستو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ دیوبند کے اندر ایک مکتب ہی قائم ہوا تھا، اللہ والوں نے اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھ کر کے مکتب قائم کیا تھا اور اس کے اوپر محنت کیا تو اللہ نے ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں اسے ترقی عطا فرما کر کے عطا فرمایا۔ آج دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم کے فیض یافتہ حضرات دینی خدمت نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ مکتب ہمارا، یہ مدرسہ ہمارا معمولی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مکتب کی فکر کریں گے تو ہمیں علماء ملیں گے، حفاظ ملیں گے، قراء ملیں گے، اہل اللہ ملیں گے، اتقیاء ملیں گے۔ اسی مکتب سے اور اس جیسے مکاتب سے یہ ساری قسمیں اہل اللہ کی آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے
ہم اس مدرسے کی تائید اپنے بچوں کو بھیج کر کے ان کی تعلیم دلا کر کے اس مدرسے کی تائید، اگر ہم نے مکتب والوں کو پیسے دے دیا، تعاون کر دیا، یہ اصل تائید نہیں ہے۔ اصل تائید یہ ہے کہ ہم پیسہ بھی دیں، عمارت بھی بنے، اور اپنے بچوں کو ہم مکتب میں بھیج کر کے قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، حدیث پاک سکھائیں۔ اس لیے ہر آدمی یہ اپنے دل کے اندر ٹھان لے، یہ جلسہ ویسے نہیں ہوا ہے، بلکہ جلسہ یہاں کے جو منتظمین ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، اور علماء اکرام اور مدرسین اور معلم حضرات ہیں، انہوں نے فکر کیا کہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں اور ہمارے علاقے کے لوگ سمجھیں بھی کہ یہاں کتنا ضروری ہے مکتب کا قیام، بچوں کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث پاک کی تعلیم، اس کے لیے جلسہ کیا ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ علم والا اور غیر علم والا برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، یہ علوم ہے، یہ علم ہے، اور باقی جن کے پیچھے ہم چکر لگا رہے ہیں وہ علم نہیں ہے بلکہ فن ہے۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے زمین کا انتظام کرتے ہیں، مکان کا انتظام کرتے ہیں، شادی کا انتظام کرتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم ان کے مکتب کی تعلیم کا انتظام کریں۔ فکر کریں کہ ہمارا ہر بچہ، پورے گاؤں کا ایک ایک بچہ ہمارے مکتب میں آئے اور قاعدہ پڑھے اور قرآن پاک پڑھے، اردو پڑھے، حدیث پاک پڑھے اور دین کے علوم کو حاصل کرے۔ یہ اتنا ضروری ہے، ایک آدمی بغیر کھائے مر جائے تو کوئی اہم بات نہیں، لیکن ایک آدمی اگر اس کے پاس علم نہیں، بغیر ایمان کے مر گیا، اب آپ سمجھ لیجیے کیا ہوا اس کی آخرت کی زندگی بگڑ گئی۔ تو ہم اپنے کھانے کی کمی، اذان ہونے لگی ہے، مغرب بات ختم کر دیں گے، بہت پریشان آپ نہ ہوں، بس ہم تو اس علاقے ہی کے ہیں اور ہم تو جانتے ہی ہیں اپنا ماحول، آپ حضرات پریشان نہ ہوں۔ تو بھائی ہر آدمی اس بات کی فکر کرے کہ مدرسے کا تعاون کرے، ہر لائن سے تعاون کرے، پیسے دے کر کے صرف تعاون نہ کرے، مدرسے میں کبھی کبھی آ کر کے دیکھے اور پیسے بھیجے، اپنے بچوں کو بھیجے اور بچوں کی تعلیم بھی دیکھے کہ یہاں کیسی تعلیم ہو رہی ہے، اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ حدیث پاک پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے سارے کے سارے لوگ تعاون بھی کریں، بچوں کو بھی بھیجیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور یہاں ایسے افراد پیدا فرمائے جن سے اللہ پوری دنیا میں دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔